جشن بہاراں، جشن نوروز، شندور پولو فیسٹیول اور بابو سر کپ پولو فیسٹیول یہ چند ایسے تہواروں کے نام ہیں جو اہلیان بلتستان کی زندگیوں کو پر رونق بناتے ہیں۔ رنگوں کی قوس قزح کی مانند یہ تہوار لوگوں میں باہمی اخوت اور ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔ میں یہاں لوکل بلتی ہوں اور بلتی جتنی بھی ثقافت ہے ان سب سے مجھے محبت ہے، تو یہاں سب سے جو مشہور چیز ہے وہ پولو ہے۔ مختلف یہاں کے علاقوں کے راجہ صاحبان ہیں اور یہ لوگ یہاں پولو کے پروویژن کرتے تھے، تو اس سے پولو کہیں بہتر تھا۔ 70s کے بعد ایک پولو کی حالت کافی خراب ہو گئی کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی تعاون نہیں رہا۔ جو ٹریڈیشنل میوزک اور ٹیونز ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ ختم ہو رہا تھا۔ جب سے راجاؤں نے اس کی سرپرستی کرنا چھوڑ دی ہے تو نیو جنریشن میں یہ اسکل ٹرانسفر نہیں ہو رہا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی ترقی کا امریکی ادارہ USAID اپنے اسمال گرانٹس اینڈ ایمبیسڈرز فنڈ پروگرام کے تحت بلتستان کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے ہم قدم ہوا۔ یوں پروجیکٹ ریوائٹلائزیشن آف انڈیجنس کلچر آف بلتستان کا انعقاد ہوا۔ مختلف کمپوننٹس ہم نے اس پروجیکٹ کے اندر رکھے، ٹریڈیشنل ٹیونز اور میوزک کی ریوائول، جو ٹپیکل ہمارے ٹیونز تھے اس کے ہم نے نوٹیشنز بھی بنائے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے تحت 4 موسیقاروں پر مشتمل 5 گروہ تشکیل دیے گئے جنہیں کلاسیکی اور لوک موسیقی پر مبنی ٹریننگ دی گئی۔ ان موسیقاروں کا انتخاب بلتستان کی مختلف وادیوں سے کیا گیا۔ اس سے جہاں بلتی ثقافت کو فروغ ملا وہیں موسیقاروں کے لیے ذرائع آمدن بھی پیدا ہوئے۔ استاد لائے تھے خپلو سے، ان سے ادھر آ کے ان سے تھوڑا بہت سیکھا ہوں۔ اس سے آگے بھی کوشش کروں گی کہ اس سے بھی اچھی طریقے سے سیکھوں۔ دین ہمارا ایک مین کمپوننٹ پولو فیسٹیولز ہیں۔ گلگت میں اور اسکردو کے اندر ہم نے 2 مین پولو فیسٹیولز کرائے۔ اس کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو فری اسٹائل پولو ہے، یہاں کا جو کلچر ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ ملے۔ پورے GB میں میرے والد صاحب بہت مشہور ہیں کیونکہ اس نے اپنے دور میں ایک بہت اچھا گیم پیش کیا، تاریخ میں اپنا ایک مقام بنایا۔ میرے والد صاحب نے مجھے بہت کچھ سکھایا بھی ہے پولو کے حوالے سے، گھڑ سواری کرنا، اس پہ زین کس طرح چڑھانا ہوتا ہے اور لگام کس طرح ڈالنا ہوتا ہے، نقطہ کس طرح رکھنا ہوتا ہے۔ پولو کے میدان میں کھیل کا تصور موسیقی کے بغیر ممکن نہیں۔ کھلاڑیوں کے میدان میں اترنے سے پہلے ہی موسیقی ایک پیامبر کی مانند اعلانیہ بیان کر رہی ہوتی ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ کھیل کے دوران چاہے گیم پلے ہو یا کوئی ٹیم گول سکور کرے یا کھلاڑی ڈبل کرنے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگا رہا ہو، ہر موقع کی اپنی مخصوص دھن ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ دونوں ہاتھوں سے ہی تالی بجتی ہے، جب تک پولو کے ساتھ جو استاد ہے وہ ڈھول بجانے والے وہ نہ ہو تو یہ روایت پوری نہیں ہوتی ہے۔ ثقافت نہ صرف دنیا میں لوگوں کی پہچان بنتی ہے بلکہ ان کے باہمی رشتے کو مضبوط تر کرتی ہے۔ اسی سوچ پہ مرکوز BCDF ثقافتی سرگرمیوں اور سپورٹس فیسٹیولز کے فروغ کے لیے مصروف عمل رہے گا۔ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ایک جنریشن کے لیے ایٹ لیسٹ ہم نے ہمارے جو ٹریڈیشنل میوزک وہ ہم نے ریوائیو کیا ہے، اور جو نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے اس کو اٹریکٹ کر سکے تھرو پولو ایونٹس۔ استاد نہیں ہوں، بہرحال تھوڑا بہت سیکھا ہے، ان سے آگے بھی انشاءاللہ استادوں سے ریکویسٹ کر کے سیکھوں گا۔ ہم اپنی ثقافت کو زندہ نہیں رکھیں گے تو کوئی دوسرا اس کے اوپر فوکس نہیں کرے گا، تو ہماری ثقافت کو ہم نہیں دیکھنا ہے۔